گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے اور سال کا یہ بہترین مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے نفس کو اللہ کی فرما برداری کے لیے ٹرین کر سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دشمن بند ہے۔ وہ کون سا ہے؟ شیطان بند ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا، ابھی صبح مریم مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ رمضان میں شیطان بند ہوتے ہیں پھر بھی ہم سے غلطی اور گناہ ہی ہو ہی جاتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں، اور آپ بھی سب محسوس کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ نہ بول رہے ہوں، اللہ کرے ہم نہ بولنے والے ہوں۔ کبھی نظر بہک جاتی ہے، کبھی جھوٹ بول دیا جاتا ہے، کبھی غیبت ہو جاتی ہے، کبھی کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی غصہ آ جاتا ہے، باہر کی دنیا میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، دھوکہ، کرپشن، امانت میں خیانت، یہ سب رمضان کے مہینے میں ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا جو چھوٹے سے چھوٹے اسکیل سے لے کے بڑے سے بڑے اسکیل تک، آپ کے پھل فروٹ والے کی جو ریڑھی والا ہے، اس سے لے کے آپ کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس تک، کیا لوگ رمضان کے مہینے میں امانت میں خیانت کرنا بند کر دیتے ہیں؟ ملاوٹ کرنا بند کر دیتے ہیں؟ ناپ تول میں کمی ختم کر دیتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ شیطان تو بند ہے، ہمارا نفس موجود ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کا اپنا بچہ ہے 4-5 سال کا، آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار آتے ہیں جن کا بچہ، ان کا بچہ بھی 5-6 سال کا ہے۔ آپ کا بچہ بہت ہی سیدھا سادہ، سلجھا ہوا، خاموش سا رہنے والا، چپ کر کے بیٹھ کر اپنا کام کرنے والا، کھیلنے والا ہے، اور وہ جو بچہ آتا ہے مہمانوں کا، وہ بہت ہی شرارتی ہے، بہت نوٹی ہے، اوپر نیچے نیچے اوپر، اندر باہر اس نے لگائی ہوتی ہے۔ 15 دن وہ آپ کے بچے کے ساتھ رہتا ہے، پھر جب وہ بچہ چلا جاتا ہے تو کیا اپنا کوئی اثر آپ کے بچے پہ چھوڑ کے جاتا ہے نا؟ تو یہ جو نفس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، یہ 11 مہینے آپ کو ایسا ٹرین کر دیتا ہے کہ جب یہ نہیں بھی ہوتا تو بھی آپ اس کی غیر موجودگی میں ویسا ہی بیہیو کر رہے ہوتے ہیں جیسا آپ اس کی موجودگی میں بیہیو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم اس ماحول میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو انسان رمضان کے مہینے میں گناہ کرتے ہیں وہ اپنے نفس کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جو انسانوں کو رمضان کے مہینے میں نیکی کا موقع مل جاتا ہے وہ کس لیے ملتا ہے؟ وہ اس لیے ملتا ہے کہ ابلیس اور ابلیس کے سارے پروجینی بند ہوتی ہے۔ تو کریڈٹ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اب کوشش یہ کریں کہ اپنے اس نفس کو اچھی طرح سے ٹرین کریں اور اپنے ان 2 دشمنوں سے آپ بہترین مقابلہ کر سکیں۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیں، اگر آپ نے اس رمضان میں اپنے نفس کو ٹرین کر لیا، جب آپ عید میں داخل ہوں گی، جب آپ شوال کے مہینے میں داخل ہوں گی، تو انشاءاللہ یہ شیطان جو کھلیں گے یہ آپ پر اچانک سے ایک دم سے حملہ نہیں کر سکتے، یا اگر حملہ کریں گے بھی تو ان کے حملے کا اثر آپ پر ایسا نہیں آئے گا کہ آپ فوراً کوئی بڑے گناہوں میں انوالو ہو جائیں، فوراً کوئی بڑی غلطی میں انوالو ہو جائیں۔ ایک گراس ڈسکریپنسی مومن کی زندگی میں نہیں ہوتی، پل میں تولا پل میں ماشا، ایسا نہیں ہوتا۔ ادھر بہت نیک ہیں 29ویں رمضان میں اور پہلی شوال میں سب بھول گئے، اچھا نماز بھی پڑھنی ہے، اچھا میں ایک ساتھ پڑھ لوں گی، ساری نمازیں قضا کر لوں گی۔ آج عید ہے امی، آج تو نماز پڑھنے کا نہ کہیں، اچھا آج چھوٹی نماز پڑھ لیتی ہوں، اچھا عصر کے ساتھ ظہر پڑھ لوں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسی آپ 29ویں رمضان میں تھیں آپ کو ویسی ہی محنت فرسٹ شوال میں بھی کرنی ہے۔ ظاہری بات ہے آپ کی آٹومیٹیکلی جو ہیں وہ عبادات شرنک ہو جاتی ہیں جیسے ہی رمضان سے آپ شوال میں جاتے ہیں، لیکن ٹرین کریں اپنے نفس کو اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس لیے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اگر آپ کا نفس اجازت دیتا ہے تو ہی شیطان آپ پر حملہ کر سکتا ہے یا کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ ایک مثال دیکھیں،
آپ کے گھر میں خدا نخواستہ آپ سنتی ہیں کسی کے گھر میں چوری ہوئی، صحیح، اور وہ لوگ جو تھے وہ کچھ دن پہلے ہی کہیں باہر سے امریکہ سے یورپ سے آئے تھے اور سب کو پتہ تھا کہ شادی کے لیے آئے ہیں اور گھر میں جیولری اور یہ اور وہ، تو یوزلی کیا کہا جاتا ہے کہ گھر کا کوئی بھیدی ہے جس نے چوری کروائی ہے. سنا جاتا ہے نا یہ. آپ کی اور میرے گھر کا بھیدی، آپ کی اور میرے جسم کا بھیدی کون ہے؟ نفس ہے. جب یہ نفس اجازت دیتا ہے تو شیطان کا حملہ جو ہے وہ آپ کی اور میرے دماغ کے اوپر پینیٹریٹ کر جاتا ہے. اس نفس کو ٹرین کرنے کا یہ مہینہ ہے، اس نفس کو ٹرین کریں. اور ایک بڑی پیاری 3 چیزیں بتاتے ہیں اسکالرز نفس کو ٹرین کرنے کے لیے کہ آپ اپنے نفس کو ٹرین کیسے کر سکتے ہیں. ایک، کیونکہ ہم رمضان کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھوک. اور رمضان میں بھوک لگتی ہے، ہاں 12 بجے کے بعد ہی بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ نے سیریل کھا کے سحری کھا کے روزہ رکھا ہے تو آپ کو 9 بجے کے بعد ہی بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. اس لیے بچے کہتے ہیں ہمیں اٹھائیں نہیں، اگر اٹھیں گے تو بہت بھوک لگے گی، ہمیں سونے دیں، ہم سوتے رہیں گے. تو ایک چیز کیا ہے آپ کے نفس کو ٹرین کرنے کے لیے؟ بھوک. یہ بھوک آپ کے اندر آپ کی روح کو جگائے گی انشاءاللہ. دوسری چیز ہے علم، اور تیسری چیز ہے اس علم پر غور و فکر. یہ چیز انشاءاللہ آپ کے نفس کو ٹرین کرے گی. تو یہ 3 حکمتیں ہیں جس کے اندر آپ اور میں اللہ سے استعاذہ طلب کرتے ہیں. ایک اور حکمت اس میں ایڈ کر لیں جو اسکالرز بتاتے ہیں. بھوک کا مطلب یہ جو بھرا ہوا پیٹ ہوتا ہے نا ہر وقت، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کتنا کھاؤ؟ 3 حصے کھاؤ. ایک حصہ پانی، ایک حصہ کھانا اور ایک حصہ خالی. اسکالرز کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول نے جو 3 حصے ڈسکرائب کیے ہیں یہ اس وقت کیے ہیں جو کیفیت ہے پیٹ بھر کر کھانے کی. سمجھ آئی؟ ورنہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ڈائٹ کیا ہوتی تھی؟ 2 کھجوریں گھر میں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے دروازے پر ایک سائل آیا، اس نے کچھ مانگا تو حضرت عائشہ نے اس کو جو ہے واپس بھیجنے کا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ اس کو کچھ دے دو، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ گھر میں 3 ہی کھجوریں ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک میری، ایک تمہاری، ایک اس کو دے دو. آپ سوچیں یہ روٹین کے کھانے ہوتے تھے. وہ گھر جس میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، وہ صحابہ جو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کے لیے آتا ہے کہ وہ راستے میں بار بار گر جایا کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو ایپیلیپسی ہے، مرگی ہے، اور لوگ جو ہے پھر ان کو اٹھا کر دوبارہ مسجد نبوی لے آیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ ان کو بھوک کی وجہ سے فاقے ہوا کرتے تھے. اور یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی علم حاصل کرنے کے لیے ڈیووٹ کی ہوئی تھی. فقراء صحابہ کے اندر ان کا نام آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کا. گمراہیوں کی رات میں نور خدا قرآن ہے. بھوک وہ ایلیمنٹ ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو ہم بہت اچھا سوچیں گے. یہ غلط کانسیپٹ ہے. پیٹ خالی ہوگا تو آپ کے خیالات زیادہ اچھے ہوں گے. اگر آپ نے مارکسزم اگر پڑھا ہے تو جو مارکس تھا اس کے لیے آتا ہے کہ جب وہ کتاب لکھ رہا تھا تو کئی دن کے فاقے ہوتے تھے، اس لیے کہ ایک تھیوری پر، ایک مائنڈ سیٹ پر، ایک سسٹم ڈیولپ کرنے پر کام کر رہا تھا. یہ حقیقت ہے کہ بھوک آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. آپ کو نہیں لگتا آپ سارا دن بہت پروڈکٹیو رہتی ہیں اور ادھر آپ افطاری کھاتی ہیں اور ادھر آپ دڑام؟ آپ کو نہیں لگتا آپ سے اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، اور کوئی آپ سے کہے چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں آج نہیں کل. صحیح، اس لیے کہ پیٹ بھر جاتا ہے. اسکالرز کیا کہتے ہیں؟ صرف اتنا کھاؤ کہ تمہاری کمر سیدھی ہو جائے. ہم اتنا کھاتے ہیں کہ ہمارے پیٹ لٹک جاتے ہیں. کمر دوہری ہو جاتی ہے. آپ کو آگے ایک ویل لگانا پڑتا ہے. وہ بچپن میں کارٹون آتے تھے نا، پیٹ کے آگے ویل لگا ہوا. ہم لٹرلی افطار میں اتنا کھاتے ہیں. اسکالرز کہا کرتے تھے اتنا کھاؤ کہ صرف کمر سیدھی ہو جائے، یعنی جو کمزوری سے، ویکنس سے کمر جھک رہی ہے تمہیں دوبارہ سے انرجی مل جائے اور تم کام کرنے کے قابل ہو جاؤ. تو اسی لیے بھوک آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. آپ کو اگر آپ کے 2-3 بچے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا، بعض بچے آپ کے جو ہیں ہو سکتا ہے ایگزام میں کم کھاتے ہوں،
بعض بچے آپ کے ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہیں بس مجھے کھلاتے رہیں. وہ کھا زیادہ رہے ہوتے ہیں اور پڑھ کم رہے ہوتے ہیں, ان کا کنسنٹریشن کم ہوتا ہے. ہاں ایکسیپشنل کیسز کوئی ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن زیادہ کھانا آپ کو کم سوچنے پر مجبور کرتا ہے. کم کھانا, ہیلدی کھانا, مناسب کھانا, وہ آپ کو انشاءاللہ غور و فکر کی طرف جو ہے وہ ڈریگ کرے گا. تو اللہ کے رسول نے یہ جو 3 پورشنز بتائے, اسکالرس کہتے ہیں یہ تو اس وقت کی بات ہے جب آپ پیٹ بھر کر کھائیں. ہم جب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو بس ایک نوالا باہر ہی گرنے والا ہوتا ہے جو آخری ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم بچے نہیں کہتے بس میں یہاں تک بھر گئی ہوں, میں یہاں تک بھر گیا ہوں, اپنی میں اور کھا سکتا, اس لیے کہ ہم لٹرلی اندر ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کا برین ہے نا بیچارہ ننھا سا, کتنے ویٹ کا ہے کل بتایا تھا میں نے, ہاں 1 kg ہمارا نہیں ہوگا, زیادہ تر مردوں کے ہوتے ہیں 1 kg. ہاں وہ میکسیمم 1 kg ہے یوزلی. میل اس کے اندر جو ہے اسپیشی کے اندر 1 kg سائز آتا ہے, فیمیل کے اندر جو ہے وہ ½ kg مور اور لیس اتنا ہی ہوتا ہے صرف. یہ جو آپ کا ½ kg کا دماغ ہے نا ننھا منا سا, اس تک سائن جو جاتا ہے کہ آپ نے کھانا شروع کر دیا, اس وقت جاتا ہے جب آپ 15 منٹ پہلے کھانا شروع کر چکے ہوتے ہیں. اب آپ امیجن کر لیں کتنا آپ اپنے پیٹ میں, اور آپ کے اسٹمک کا سائز کیا ہوتا ہے, بس اس سے تھوڑا سا بڑا, اپنی جو بھی آپ کی ہینڈ فسٹ بنتی ہے اس سے تھوڑا سا بڑا آپ کا اسٹمک ہوتا ہے. اور امیجن کریں وہ پورا پیزا جو ہم سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں میڈیم سائز کا, وہ جاتا کہاں ہے؟ نہیں, اس میں الاسٹیسٹی ہوتی ہے نا, تو وہ بیچارہ. کم کھائیں. آپ کو سوچنے پر اللہ جو ہے انشاءاللہ مجبور کر دے گا, آپ کو اللہ کی نعمت کا احساس ہوگا. نہیں دیکھیں, ہیلدی کھانا شروع کریں. اب یہ نہیں ہے کہ اب ہیلدی کھانے میں آپ کہیں کہ اب ہم نے پکوڑے کھانا ہی چھوڑ دیے. پکوڑے کھائیں, کم کھائیں. ایک ہوتا ہے پکوڑے کا اتنا بڑا پلیٹر بنا کے اپنے سامنے بیٹھ کے کیچپ بھی رکھ لی, املی کی چٹنی بھی رکھ لی, پودینے کی چٹنی بھی رکھ لی, اور کچھ سمجھ آیا تو چاٹ مسالہ بھی رکھ لیا, اور بس اب کھا رہے ہیں. 20 منٹ ہو گئے, اماں کہیں بیٹا نماز پڑھ لو. اچھا اماں, یہ نہیں, 1-2 پکوڑے کھا لیں کوئی بات نہیں. بس مقصد یہ ہے جو ابھی انہوں نے سوال کیا تھا کہ نفس ٹرین جو ہوتا ہے وہ بھوک سے کیسے ہوتا ہے. بھوک جو ہے وہ نفس کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. گمراہیوں کی رات میں نور خدا قرآن ہے. اس رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھنے کا حکم ہے, اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ تقوی اختیار کرنے کا جو کیمپ رمضان کے مہینے میں لگتا ہے, اس کا میجر فیکٹر آپ کا یہ فاسٹ کے اندر رہنا ہے, فرام ڈان ٹل مغرب سنسیٹ تک. یہ تقوی حاصل کرنے کا کیمپ ہے جو آپ کو کوشش کرتا ہے. تقوی گین ہوتا ہے یہ جو آپ بھوکی رہتی ہیں, اس لیے کہ بظاہر آپ بھوکی ہوتی ہیں, اصل میں آپ کس کو ڈپرائیو کر رہی ہوتی ہیں اور کس کو انہینس کر رہی ہوتی ہیں؟ آپ جسمانی خواہشات کو ڈپرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی روح کو انہینس کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو 4 بجے آپ کا پیٹ گراؤل کرتا ہے, کسی کا پیٹ وہ گراؤل کرتا ہے, آواز آتی ہے, بچوں کو آتی ہوگی, پیٹ میں سے آواز آتی ہے نا, وہ چیخ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کھانا دو, مجھے کھانا دو, مجھے کھانا دو. آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں گھڑی پہ, او ابھی صرف 4 بجے ہیں, ابھی نہیں. پھر تھوڑی دیر بعد پیٹ میں سے آواز آتی ہے, آپ پھر گھڑی دیکھتی ہیں, او ابھی صرف 6 بجے ہیں. اب اپنے آپ کو روکتی ہیں نا, یہ جو آپ اپنے آپ کو روک رہی ہیں, دس از سیلف ٹریننگ. اس سیلف ٹریننگ میں آپ اپنے جسم کو کنٹرول کر رہی ہیں, آپ خواہشات کو تھامنا سیکھ رہی ہیں, اور آپ اپنی روح کو انہینس کر رہی ہیں. آپ اپنی روح کو ریجوونیٹ کر رہی ہیں. وہ روح جو 11 مہینے مر گئی تھی, آپ اس کو دوبارہ سے زندگی دے رہی ہیں, اللہ کے احکامات مان کر, اللہ کا کلام سنا کر. آپ اس کو زندہ کر رہی ہیں, آپ اس کو ملٹی وائٹامن دے رہی ہیں ایک طرح کے, اس قرآن کی شکل میں, نماز کی شکل میں, اور روزے کی شکل میں. تو 3 حکمتیں تو یہ ہو گئیں. ایک اور حکمت بھی ذہن میں رکھیں استعاذہ کی, اعوذ باللہ کی, کہ انسان جب ان سارے خطرات سے, چاہے وہ نفس ہو, چاہے وہ ابلیس اور ابلیس کی پروجنی ہو, چاہے وہ انسان نما شیطان ہو, جب ہم ان سب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, اس میں ایک اوپن ڈکلیریشن یہ ہے کہ میں اللہ کی بندی ہوں. اس میں عبد ہونے کا اعتراف موجود ہے. میں اللہ کی بندی ہوں. میں اپنی حفاظت نہ جسمانی کر سکتی ہوں, نہ روحانی کر سکتی ہوں, اور نہ ذہنی کر سکتی ہوں.
اللہ میری حفاظت کر سکتا ہے۔ کیا شیطان وائرس کی شکل میں جسم میں داخل ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بیکٹیریا، یہ وائرس، یہ جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں، یہ سب شیطان نہیں ہو سکتے کیا؟ کیا آپ کو مجھے شیطان نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔